کیا یہ الکا شاور ہے یا یہ اسپیس کا ملبہ ہے؟ نہیں، یہ تو اس سے بہت زیادہ برا چیز ہے۔ ہمارا سب سے قریبی پڑوسی اب ایک پورا قلعہ چاند نہیں رہا، چاند پٹ چکا ہے اور لاکھوں ٹکڑے میں بکھر چکا ہے۔ چاند کے خطرناک ٹکڑے زمین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ اس پلینٹ سے ہمارا نام و نشان مٹا سکتا ہے؟ پہلی بات تو چاند پٹ کیسے سکتا ہے؟ اگر ہم زندہ بچ پاتے ہیں تو چاند نہ رہنے کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں مائی پلس ٹی وی، اور یہ ہے کیا ہوگا اگر چاند پٹ جائے گا۔ دوستو ٹھیک ہے، تو آخر چاند پر یہ دھماکہ ہوا کیسے؟ مائننگ کے لیے کیے گئے کسی دھماکے، کوئی گڑبڑ یا کوئی ایٹمی دھماکہ یا کسی ایک آوارہ پلینٹ کے ساتھ ٹکرایا؟ اس تباہی کی وجہ کچھ بھی ہو، آپ کو چاند کو اڑانے کے لیے باری گولی باری کی ضرورت پڑے ہوگی۔ اب تک کا سب سے بڑا ایٹم بم سار بمبا میں 57 ملین ٹن بارود کی انرجی رکھتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے اس سے کام بن جائے گا؟ یہ چاند کو اڑانے کے لیے درکار قوت کے مقابلے میں سمندر میں صرف ایک قطرہ ہے۔ چاند کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو 600 ارب سے زائد سار بمباز کی ضرورت ہوگی۔ اس سے کچھ بھی ہوتا ہے، چاند صرف ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا اور اس کی گریوٹی اسے دوبارہ ایک ساتھ واپس لے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی چیز چاند کو پٹنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ہمارے لیے بری خبر ہوگی۔ چاند کا ملبہ پوری سولر سسٹم میں پھیل جائے گا، کچھ ٹکڑے بیرونی اسپیس میں کھو جائے گی اور کچھ سیدھے زمین کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ زمین کی گریوٹی چاند کی چٹانیں، چاند کی باقیات رفتار اٹھانے شروع کرتی ہے، وہ فضا میں گر کر تباہ ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے زیادہ تر چھوٹے چھوٹے ملبے ہم تک پہنچنے سے پہلے جل جائے گا۔ کوئی بھی بڑا ٹکڑا جو بچ جائے گی وہ اسی سائز کے اسٹروئڈ کے مقابلے میں بہت سست سفر کرتے ہیں۔ اس سے ہونے والا نقصان زیادہ بڑا نہیں ہوگا، لیکن کیا ایسا صرف مجھے لگ رہا ہے یا یہاں واقعی گرمی بڑھ رہی ہے؟ چاند کے ٹکڑے زیادہ نقصان نہیں مچا رہا ہے، لیکن ہمارے ماحول پر ملبے کا نہ ختم ہونے والا بے راج زمین کو گرم کرنے شروع کر دے گا۔ دوستو پوری دنیا گرم اور گرم ہونے شروع ہو جائے گی، آخر کار ساری زندگی بھڑکانے کے مقام پر پہنچ جائے گی۔ یہ بے حد بری موت ہونے والی ہے، اور ہاں آپ زمین چھوڑ کر جانے کا سوچ رہی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے تو یہ کر لیے۔ چاند کا ملبہ، ان کے راستے میں جتنا سیٹلائٹ اس نے تباہ کی ہے، یہ مل کر آپ کا باہر نکلنا ناممکن کر دیں گی۔ پر لیکن کیا ہوگا اگر آپ ان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے یا زمین کے سب سے گہرے حصوں میں گھس گئے؟ اس کے بعد زندگی کیسا ہوگا؟ دوستو ٹھیک ہے، ہم میں سے کچھ کے لیے گھر میں تیزی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ چاند زمین کے محور کا جگہوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں موسم دیتا ہے۔ ایک نیا جگہوں کے ساتھ زمین کے کچھ حصوں مسلسل سورج کے سامنے آ سکتی ہے۔ بدترین صورت میں قطبی علاقے تیزی سے پگھلنے، جس سے سمندر کی سطح کو بلند کرنے اور دنیا کے کچھ حصوں کو غرق کرنے کا کام شروع کر سکتی ہے۔ دوستو جیسے جیسے یہ ملبہ نیچے بیٹھنے لگے گا، آسمان تھوڑا مختلف نظر آنے لگے گا۔ چاند کے بچے ہوئے ٹکڑے زمین کے آس پاس ایک رنگ کی طرح اکٹھا ہونے لگے، جیسے سائٹرن کی طرح۔ لیکن زیادہ دیر تک رکی کر سے دیکھنے مت جائے گا، کیونکہ کچھ ملبے زمین پر برس بھی ہو سکتی ہے۔ اربوں سالوں کے دوران چاند کی گریوٹی نے زمین کی گردش کو سست کر دیا، جس سے ہمیں 24 گھنٹے دن ملتی ہے۔ چاند کے بغیر زمین تیزی سے اور تیزی سے گھومنے لگے گی، ہمارے پاس چھوٹے دن ہونے لگیں گے اور تیز چلنے لگیں گے۔ پرندے اور کیڑوں کو اس ہواؤں سے بہت پریشان ہوگے۔ دوستو اتنی ہی نہیں، سمندر کی لہریں چھوٹے موجوں میں مرنا شروع ہو جائیں گی۔ چاند کی گریوٹی زمین پر جوار پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس بات سے پریشان ہے کہ اب ان جدید لہروں سے ملنا نہیں ہوگا؟ اچھا یار، اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ آنے والی اور اس سے بھی تمام سمندری مخلوق کا سفایہ کر دے گا، جو زندہ رہنے کے لیے جوار اور سمندری داروں پر انحصار کرتی ہے۔ ہماری پوری دنیا ریل میں الٹا پلٹ جائے گی، زمین جل جائے گی، ہمارے دن چھوٹے ہونے لگے گی اور چاند ہمارے رات کے آسمان کو روشن کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ چاند پٹ جانے کے کتنا برا ہوگا۔
کیا ہوگا اگر یہ ہونے کی جگہ ہمارے پاس 2 چاند ہو تو کیا ہوگا؟ دوستو مائی پلس ٹی وی سے جڑی رہیے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ تو پسند آئی تو ایک لائک ضرور بنتی ہے دوستو۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔